يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، پچھلے جمعہ میں ہم نے نماز کی ایک سب سے بڑی اہم اور بنیادی شرط وضو کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات سنی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ الرحمن وہ وضو جس وضو سے مومن کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس وضو سے مومن ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا، جو وضو قیامت والے دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ان کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لیں گے۔ وہ وضو ہے جو وضو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جس وضو کو پیارے پیغمبر کے صحابہ نے بیان کیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہر وضو سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اور ہر وضو وہ نماز ادا کرنے کی صلاحیت بندے میں پیدا نہیں کرتا، کیونکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس بندے نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کی طرح وضو کیا جیسے میں نے کیا ہے، اس کے اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اور ویسے بھی ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ مومن کا کوئی بھی عمل وہ اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتا ہی نہیں جب تک وہ عمل اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو، کوئی بھی عمل ہو۔
وہ عمل وضو کا ہو، وہ عمل نماز کا ہو، وہ عمل روزے کا ہو، وہ عمرے اور حج کا ہو، وہ عمل زکوٰۃ کا ہو، وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ کا ہو، وہ عمل تبلیغ کا ہو، کوئی بھی نیک عمل ہے، جب تک وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر نہیں نہ کیا گیا ہوگا، وہ عمل مردود ہے، باطل ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قبول ہوتا ہی نہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، 33 نمبر آیت ہے سورہ محمد کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تمہارا عمل وہ اللہ کی اور اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر نہیں ہوگا تو تمہارا وہ عمل باطل ہو جائے گا، رائے گا اور برباد ہو جائے گا، وہ عمل نہیں جائے گا رب العالمین کے پاس۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے یہ، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم، ہمارا طریقہ، ہمارا دین اور ہماری شریعت نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں نہیں جائے گا وہ عمل، چاہے وہ عمل نماز کا ہے چاہے وضو کا ہے، وہ مردود ہے، عمل رد ہے، برباد ہے، کچھ نہیں ملے گا عمل کرنے والے کو اس عمل سے جو اس نے جان بوجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا۔ اگر لا علمی سے ہو گیا، ویسے بندہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے پتا چلے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو سیکھنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس کی کوشش ہے میری زندگی کا کوئی قدم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ اٹھے۔ کوشش اور جستجو کے باوجود اسے ایک چیز نہیں پتا چلی، اس کے علم میں نہیں آئی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، کیونکہ بندہ اس چیز کا مکلف ہے اسلام میں جو چیز بندے کو معلوم ہو جائے اور پھر وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو اس پر پکڑا جائے گا۔ جو کوشش، ایک ہے کوشش ہی نہیں، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اکثر مسلمان ہیں کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھ لیں اپنے ہر کام میں، کوشش ہی نہیں ہمارے معاشرے میں، ہے ہی نہیں، جستجو ہی نہیں، بس جیسے ساری زندگی باپ دادے کو کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، گھر کے خاندان کے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جو اکثریت لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں ساری زندگی، نہ ہم اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ایسا بندہ جس نے اللہ کے نبی کے طریقے کو، اللہ کے حکم کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ معذور نہیں ہے، اس کا عمل مردود ہوگا۔ لیکن جس نے کوشش کی، کوشش کے باوجود اس کو نہیں علم ہوا، نہیں اس کے علم میں آئی، وہ عمل اس نے کر لیا، حدیث کے خلاف ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو گیا، تھا دیانتدار، دیانتداری سے وہ کوشش کر رہا تھا تو اس کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ الرحمن، وہ مجرم نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ چیز ہی نہیں ہے
کہ ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے ہر عمل کو استوار کرنا ہے اور وہ قبول ہونا ہے. تو مسلمان کو ہمیشہ ہی سیکھتے رہنا چاہیے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے لوگوں خذوا عنی مناسککم، حج کر رہا ہوں مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو. نماز پڑھ رہا ہوں آپ کہتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ممبر پر کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی، ممبر پر، صحابہ نیچے، امام الانبیاء ممبر پر کھڑے ہو گئے. ممبر پر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ شروع کہہ کر نماز شروع کر دی. سارے لوگوں کی نظروں سے بلند ہے اللہ کے نبی، سب کی نظر پڑ سکتی ہے اللہ کے نبی پر نماز میں. آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. کیوں پڑھی؟ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ نے رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے، سجدے جانا تھا تو ممبر سے اتر گئے نماز کی حالت میں ہی. سید ہی سنا رہا ہوں میں، سنن ابو داود میں ہے. ممبر سے اتر گئے، پچھلے قدم پیچھے چلے، سجدے کیے دو، اور سجدے کر کے نیچے زمین پر پھر آگے بڑھ کر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور پھر نماز جاری رکھی، دوسری رکعت شروع کر دی. سجدے کے لیے نیچے اتر جاتے ممبر سے اور باقی ساری نماز ممبر پر کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. یہ کام کر کے آپ نے کہا لوگوں مسلمانوں، میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے لے تَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، تاکہ تم میری محمد الرسول اللہ کی اقتداء کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، تاکہ تم میری نماز کا طریقہ سیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے تمہارا نبی نماز کیسے پڑھتا ہے. اس لیے میں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. تو اہتمام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ لوگ سارے طریقہ سیکھ لیں. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ایک انچ بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے. کچھ ہو جاتا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک مثال صرف دیتا ہوں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ترمذی شریف کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا. ایک مسجد میں آئے، ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر کا شاگرد نافع رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ ہے. اذان ہو چکی تھی، باجماعت پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں پہنچ گئے. جماعت کھڑی ہونے سے کچھ دیر پہلے، تھوڑی دیر پہلے، اس مؤذن نے دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ مسجد کے لیے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا. اذان ہو چکی ہے، پھر مسجد سے وہ آواز دے رہا ہے اتنے منٹ رہ گئے نماز کے لیے، یا کوئی نشانی کر دی. وہ نشانی کے طور پر وہ بلا رہا ہے لوگوں کو. اب سوچنے والی بات ہے، لوگوں کو بتانا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں. ان کو نماز کی طرف آنے کی دعوت دینا کوئی برا کام تو ہے نہیں. کسی برائی کی طرف تو بلایا نہیں جا رہا، بلایا تو نماز کی طرف جا رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، با جماعت نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سخت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اپنے شاگرد کو اخرج بنا من عند ھذا المبتدع، اس بدعتی مؤذن کے پاس سے نکل یہاں سے مسجد سے، ہم نے اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا اس نے. نبی کا طریقہ اس کے لیے کافی نہیں. ہم نے نہیں پڑھنی اس میں، اخرج بنا، نکل یہاں سے، نہیں پڑھنی نماز ہم نہیں ادھر اس مسجد میں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت،
ایک ایک سنت، ایک ایک چیز، ایک ایک طریقے کو سیکھ کر ہمیشہ اس کے مطابق چلتے تھے، ادھر ادھر ہٹنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ نہیں دیکھتے تھے ساری زندگی اپنے باپ دادے کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اب جو اللہ کے نبی نے کرنا ہے وہ کرنا، اس کے پابند ہیں ہم۔ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ ہمارے ماں باپ کو نہیں بنایا، ہمارے خاندان کو نہیں بنایا، ہمارے حکمرانوں کو نہیں بنایا، اللہ نے نمونہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ اب جو کام کرنا ہے اللہ کے نبی کے طریقے اور اطاعت کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہی وجہ تھی کہ صحابہ نبی کے طریقے سے ہٹتے نہیں تھے، گوارا نہیں کرتے تھے ہٹنا۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او دنیا والو، او کائنات کے لوگوں، جس طرح میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے شاگرد، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار کیا ہے نا، انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، جیسے انہوں نے کیا ہے تم ویسے کرو گے تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ اگر ادھر ادھر ہٹے تو ہدایت کا رستہ چھوڑ بیٹھو گے، گمراہی کے رستے کو اختیار کر لو گے، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے قرآن پر عمل کیا، جیسے امام الانبیاء کی سنت اور حدیث پر عمل کیا، اس صحابہ کے عمل کو اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار بنا دیا۔ معیار تم نے دیکھنا صحابہ کو ہے، جیسے وہ اللہ کے نبی سے سیکھ کر عمل کرتے تھے ویسے تم نے عمل کرنا ہے، اور صحابہ ویسے ہی کرتے تھے۔ ہدایت بھی وہی ہے، اس کے سوا ساری کی ساری گمراہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے مناسب سمجھا، ہمارے معاشرے کے اکثر نمازی مسلمان وضو کرتے ہیں لیکن انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہیں آتا، انہوں نے سیکھا بھی نہیں، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کبھی سیکھنے کی، اور جو سکھانے والے انہوں نے بھی سکھانے کا حق ادا زندگی میں نہیں کیا کبھی بھی۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جو نبی کا طریقہ سکھانے کا حق تھا وہ سکھانے والوں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس حق کو ادا کیا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں وہ ادا ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے لوگ جانتے ہی نہیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے لیے دین وہ ہے جو ہم نے اپنے باپ دادے کو کرتے ہوئے دیکھا، جو معاشرے کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ دین ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ چلن ہے ہمارا سب کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل بھی کریں اور وہ عمل برباد ہوتے جائیں، اس عمل کی آؤٹ پٹ اللہ کی طرف سے ملے ہی نہ آخرت میں ملے، نہ رب راضی ہو، نہ جنت ملے، اور نہ یہ عمل قبول ہو، تو فائدہ کیا؟ خاسرت دنیا والآخرہ۔ اس کی تو دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں ملا اسے۔ دنیا اس لیے برباد ہوئی کہ اس طرح کے بے شمار لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں، نہ انہوں نے وضو کے لیے ٹائم نکالا، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالا، نہ انہوں نے زندگی میں نماز پڑھی، وہ سارا کا سارا وقت اپنی نفس کی خواہشات کے مطابق بسر کرتے رہے، اپنی نفس کی آزادی، انہوں نے نفس کو مکمل آزادی دیے رکھی، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کا پاس نہیں کیا زندگی میں۔ انہوں نے چلو زندگی میں تو کچھ مزہ اڑا لیا نا، کچھ عیش و عشرت کر لی، اپنی خواہشات پر چل پڑے، خواہشات پوری کر لی۔ ہم نے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، نماز پڑھنے بھی آئے، دکان بھی بند کی، دفتر بھی چھوڑا، کام کاج بھی چھوڑا، اور وقت بھی لگایا، اور ملا پھر بھی کچھ نہیں۔ زیادہ نقصان ان کا نہیں ہوا، زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے۔
انہوں نے تو اپنی دنیا میں چند روز مزے اڑا لیے، اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، ہم نے اپنی مرضی کو بھی قربان کیا اور پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ خسرت دنیا والآخرہ اس کو کہتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو اور عاقبت بھی برباد ہو۔ میں اس سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ الف سے لے کر یہ تک، شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ 100% صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح احادیث کی روشنی میں، بالکل جیسے اللہ کے نبی نے وضو کیا نا، جیسے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے ایک ایک شے بیان کی، وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک چیز پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بیان کی تھی کہ وضو کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ ہر عبادت میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں۔ کچھ ضروری نہیں ہوتی، ان چیزوں کو اختیار کر لو تو اجر ملتا ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہوتا، ان کو سنن کہتے ہیں، سنت۔ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ غیر ضروری ہوتی ہیں، کچھ کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی عبادت میں، ان کو واجب اور فرض کہتے ہیں، وہ لازمی اور ضروری ہوتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں چھوٹ بھی جائیں تو عبادت ہو جاتی ہے، عبادت میں نقص نہیں آتا، خلل نہیں آتا، عبادت ضائع اور برباد نہیں ہوتی، باطل نہیں جاتی۔ تو میں نے کہا وضو میں جس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، ان میں ایک چیز میں نے سمجھائی تھی پچھلے خطبہ جمعہ، وہ ہے نیت۔ نیت وضو کی جو ضروری چیزیں ہیں نا، فرائض واجبات جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ نیت کا مطلب بھی سمجھایا تھا میں نے، زبان سے الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اور وضو میں نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ وضو کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو، میں یہ اپنے جسم کے اعضاء اس لیے دھو رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، نماز پڑھنے کی اہلیت میرے اندر آ جائے۔ یہ جو ہے نا دل کا ارادہ، اس لیے بندہ وضو کرتا ہے، اس لیے اعضائے وضو ہوتا ہے، اس کا نام نیت ہے۔ ایک بندہ سارے اعضاء دھو لیتا ہے وضو والے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی دھوتے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں سفر کر کے آیا ہوں موٹر سائیکل پر، مٹی پڑی ہوئی ہے، میں اپنے سارے اعضاء دھو لیتا ہوں تاکہ مٹی شٹی صاف ہو جائے، مٹی اتر جائے۔ اس نیت سے اس نے اعضائے وضو کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، مسح بھی کر لیا، چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے، پاؤں بھی دھو، سارا کچھ کر لیا۔ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اس سے، کیونکہ جب اس نے وضو کیا تو اس کی یہ نیت تھی نہیں کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کی صلاحیت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ تو پہلا فرائض، وضو کے فرائض میں سے پہلی ضروری اور لازمی چیز وضو کے اندر جو مسلمان کے لیے اختیار کرنا لازم ہے وہ ہے نیت۔ اور صرف وضو میں نہیں، میں نے بتایا تھا نیت ہر عمل میں فرض ہے، ہر عمل میں۔ کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیتوں کے ساتھ ہیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ اسلام کے ہر عبادت کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ہر عبادت کے اندر آتی ہے، کیونکہ ہر عبادت عمل ہے اور وہ اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے میرے بھائیوں، وضو پر اللہ رب العالمین کا نام لینا، وضو پر اللہ کا نام لینا یہ وضو کے فرائض میں ضروری چیزوں میں شامل ہے، جس کے بغیر اللہ کے نبی والا وضو نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر کسی نے جان بوجھ کر وضو پر اللہ کا نام نہ لیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کا وضو ہونا ہی نہیں، وضو ہی نہیں ہونا۔ اور اگر وضو نہ ہوا تو پھر نماز ہو جائے گی، وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں اور سنن ابن ماجہ میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں جس بندے کا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جس بندے نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں اور اللہ کے نام کے بغیر وضو نہیں، یہ فرمان ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث کی جو اسانید ہیں، جن سندوں سے یہ حدیث محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، ان ساری سندوں میں کچھ نہ کچھ کلام ہے راویوں پر، بعض راویوں پر کچھ نہ کچھ کلام ہے، مگر یہ تعدد طرق زیادہ سندوں کی وجہ سے یہ روایت حسن لغیر ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور جو حدیث حسن درجے تک پہنچ جائے وہ قابل حجت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں یہ بات نقل کی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہ والحدیث بے مجموع طرق ہی یدل علی ان لہ اصل، اس حدیث کی ساری سندیں اگرچہ ان میں تھوڑا تھوڑا کلام ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ سندوں کا آنا، اتنے زیادہ لوگوں سے مروی ہونا، یہ اس حدیث کے اصل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کا اصل موجود ہے، فرمان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محقق اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بھی بے شمار محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پر حسن یا صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ قابل حجت ہے یہ حدیث۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس بندے نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو نہیں۔ تو وضو اگر نہیں ہے اللہ کا نام لینے کے بغیر وضو، تو پھر وضو پر اللہ کا نام لینا ضروری ہوا کہ نہ ہوا، فرض ہوا کہ نہ ہوا؟ اس کے بغیر تو وضو ہونا ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ بھول گیا ہے وضو کے دوران اللہ کا نام لینا بھول گئے، اگر اس کو یہ جو ہے نا وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ بھول گئے شروع میں اللہ کا نام لینا، تو جب یاد آیا چہرہ دھو رہے تھے، بازو دھوئے جا رہے تھے، سر کا مسح کیا جا رہا تھا، سیدھا پاؤں دھویا جا رہا تھا، یا آخری کام الٹا پاؤں دھویا جا رہا تھا، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا، بسم اللہ ہی نہیں کہا، تو جب یاد آیا اسی وقت بسم اللہ کہہ دو گے تو وہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور وضو ہو جائے گا آپ کا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھی بسم اللہ کہ یہ تو ضروری ہے ہی نہیں، ہماری کتابوں میں نہیں لکھی، ہمارے باپ دادا نے کہا نہیں کبھی، ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بتایا نہیں، اس لیے کوئی ضروری نہیں، تو پھر وضو شضو کوئی نہیں ہونا، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہونا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داود میں بھی یہ لفظ موجود ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، اللہ کے نبی وضو نماز کا ٹائم ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں تھے زیابہ اللہ کے نبی کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھئی کسی کے پاس پانی ہے تو لے کے آئے۔ وہ پورے جتنے لوگ تھے نا صحابہ، کوئی 70 کے قریب تھے، ان سے جو پانی ملا وہ ایک چھوٹے سے برتن میں لایا گیا،
جس میں اللہ کے نبی کا یہ پورا ہاتھ بھی نہیں ڈر رہا تھا. اتنا چھوٹا برتن تھا, اتنا کو اس میں تھوڑا سا پانی تھا. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنی انگلیاں ڈالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا توضؤ بسم اللہ. توضؤ یہ امر ہے, امر, حکم دے رہے ہیں پیارے پیغمبر. بسم اللہ کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو. چلو وہ حدیث اس کی سندوں میں کلام ہے, حسن غیر ہی کے درجے کی بنتی ہے. یہ حدیث تو متفق علیہ ہے, یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے. اس میں حکم ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو. تو جب اللہ کے نبی حکم دے دے کسی کام کا, ہم سب جانتے ہیں یہ اصول ہے اسلام کا اور مسلمہ اصول ہے محدثین کا کہ اللہ جس چیز کا اپنے بندوں کو حکم دے دیں, یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں, وہ کام کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے. فرض حکم جس چیز کا آ جائے نا کتاب و سنت میں, وہ فرض ہوتا ہے, کام واجب ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ اس کی دلیل بھی آپ کو سنائی. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا, تو میں انہیں ہر نماز کے ٹائم مسواک کا حکم دے دیتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ کے نبی ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا حکم دے دیتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ مسلمانوں پر مسواک کرنا ہر نماز کے لیے فرض ہو جانا تھا. اور جب فرض ہو جاتا پھر عین ممکن تھا ان کو کسی نماز کے ٹائم مسواک نہ ملتی اور یہ مشقت میں پڑ جاتے. تو مجھے اگر یہ نہ ڈر ہوتا کہ میں مشقت میں ڈال دوں گا اپنی امت کو, تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی خاتم النبیین خود بھی سمجھتے تھے کہ جس چیز کا میں حکم دوں گا وہ کام کرنا مسلمانوں پر کیا ہو جائے گا؟ فرض, واجب اور ضروری ہو جائے گا. قرآن سے بھی ویسے یہ ثابت ہے. اللہ نے کہا سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے, اور یصیبہم عذاب علیم یا کل قیامت کے دن وہ دردناک عذاب کا شکار ہو جائے. تو یہ فتنے کی جو اللہ کے نبی وعید سنا رہے ہیں اور دردناک عذاب کی وعید سنا رہے ہیں, اللہ سنا رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو فتنے میں اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو. تو فتنہ اور دردناک عذاب کی وعید یہ کسی مستحب یا سنت چیز کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی. اتنی بڑی وعید یہ واجب اور فرض کو چھوڑنے پر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کا حکم آ جائے مسلمان پر ماننا فرض ہے, فرض. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں حکم دیا ہے توضؤ بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو. تو صحابی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ, ہم نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح پھوٹ رہا تھا, اور جتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ سب کے سب نے وضو کر لیا. راوی نے پوچھا تم اس وقت کتنے تھے, کتنے لوگوں نے وضو کیا اس پانی سے؟ وہ کہتے ہیں زحا سبعینا, کوئی 70 کے قریب لوگ ہوں گے جنہوں نے, وہ تھوڑا سا پانی تھا, اللہ کے نبی نے اس میں ہاتھ رکھا, پیارے پیغمبر کی انگلیوں سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے پانی کے, اور 70 صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا. یہ معجزہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروردگار نے اپنے آخری نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے۔ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اختیار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ وہ جب چاہے جو معجزہ چاہے جس نبی کے ہاتھ پر چاہے ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ کمال اس میں اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ بہت سے معجزات ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت تھی، تھوڑے سے جو تھے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہ سارے کے سارے وہ خندق والے سارے صحابہ نے کھا لیا، 700 کے قریب صحابہ، پھر بھی نہیں ختم ہوا، برکت ڈال دی۔ یہ معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے طور پر آپ کو عطا کیے، تاکہ مکے والے اور یہ معجزات دیکھنے والے ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو مقصد میرا یہ حدیث سنانے کا یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا توضؤ بسم اللہ، تو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جو جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بھول گیا، یاد ہی نہیں آئی، پورے وضو پر بسم اللہ پڑھنے کا یاد ہی نہیں آیا، وضو کر لیا بغیر بسم اللہ کے اور نماز بھی پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا ہو میں نے تو وضو نہیں کیا تھا، تو یہ جو بھول ہے نا، یہ پروردگار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما دی ہے۔ بھول اللہ نے پیارے پیغمبر کی امت کو معاف کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفیا، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں تک یہ کسی امت کو اللہ نے یہ شان نہیں دی، کسی امت کو نہیں ملی یہ شان۔ یہ شان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پروردگار نے عطا کی۔ پیارے پیغمبر نے کہا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت محمد الرسول اللہ کی آخری نبی کی امت سے رفع اٹھا دیا گیا ہے۔ الخطأ غلطی، غلطی سے جو کام ہو جائے نا، غلطی سے بندہ کر بیٹھے، وہ اللہ نے معاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ والنسیان، اور جو چیز بھول کر ہو جائے، یاد ہی نہ رہے، بھول کر ایک گناہ ہو گیا، بھول کر ایک فریضہ چھوٹ گیا، یہ بھول کو بھی اللہ نے اٹھا دیا محمد الرسول اللہ کی امت سے۔ وما استکرہوا علیہ، اور جس چیز پر امت کو مجبور کر دیا گیا ہو، اس کو گن پوائنٹ پر کوئی کام کروا دیا جائے، اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر دے طلاق ورنہ آئی گولی، وہ کہہ دے طلاق، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتی، یہ اللہ نے معاف کر دیا، اٹھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ وہ کہتا ہے کہ کلمہ کفر ورنہ آئی گولی، کافر نے اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا ہے، کہ کلمہ کفر، وہ کلمہ کفر کہہ دے، دل اس کو مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، رب پکڑتا نہیں ہے وہ کلمہ کفر بھی کہنے پر اسے، کیونکہ وہ مستکرہ علیہ ہے، اس کو اس پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تین چیزیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے معاف کر دی، اٹھا دی ہیں۔ وہ ہے نا سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا پر کہا قد فعلتو، اے محمد الرسول اللہ کے امتیو سن لو، میں نے کر دیا یہ کام، تمہارا تم نے مانگا میں نے دے دیا، نہیں پکڑ کروں گا تمہاری بھول پر اور غلطی پر۔ تو بھول کر اگر رہ گئی ہے بسم اللہ وضو پر نہیں پڑھی گئی تو وہ وضو ہو جائے گا، لیکن جس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو شضو کوئی نہیں ہونا۔ کئی علماء ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ملیں گے آپ کو، پہلے علماء میں بھی ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ وضو پر بسم اللہ کہنا فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ بسم اللہ کہہ لو
تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہ کہو تو وضو میں خلل نہیں آتا، فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جائے گا آپ کا۔ دلیل کیا دیتے ہیں اس کی؟ ان کے ہاں دلیل سن لو، دلیل یہ دیتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، تو کسی بھی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے، آپ نے پہلے بسم اللہ کہا۔ تو یہ جو اگر بسم اللہ کہا ہوتا تو پھر صحابہ بیان کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے ہاتھ دھوئے، اللہ کے نبی نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، آپ نے چہرہ دھویا، آپ نے بازو دھوئے، آپ نے سر کا مسح کیا، آپ نے قدم دھوئے، یہ تو کہتے ہیں، آپ نے اپنے کوہنیوں تک بازو دھوئے، یہ تو سارے بیان کرتے ہیں، لیکن جو نبی کا طریقہ بیان کرنے والے صحابہ ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرتے تھے۔ تو اگر بسم اللہ پڑھتے ہوتے، ضروری ہوتی، تو کوئی نہ کوئی صحابی بیان کر دیتا۔ یہ دلیل ہے میرے بھائیوں، یہ دلیل نہیں بنتی، یہ اس کو دلیل نہیں کہتے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک چیز کا ذکر نہ ہو تو کسی چیز کا ذکر نہ ہونا وہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اگر اس کو دلیل بنا لیا جائے نا کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تو پھر تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں دین بن جائیں گی اور بہت سارا دین مٹ جائے گا معاشرے میں، کیونکہ اس کی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں آیا ہوا۔ کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی امت کو تو کہیں کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، امت کو حکم دیں توضؤ بسم اللہ اور خود بسم اللہ نہ کہیں وضو پر؟ صحابہ نے کیوں نہیں نقل کیا؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض ہے، منہ میں کہنا فرض ہے، اونچی آواز سے کہنا فرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی منہ میں کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے کہ کس کو پتہ ہے؟ کیسے کہہ سکتے کہ نہیں کہتے تھے آپ؟ ہمارا تو ایمان ہے جس کا حکم دیا اللہ کے نبی نے خود کیا ہے، خود کرتے تھے پیارے پیغمبر۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ کسی نے نقل نہیں کیا بسم اللہ، آپ کا کہنا، بھئی آپ کا بسم اللہ کہنا نقل نہ بھی ہو، حکم تو آپ کا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کیا حکم دلیل نہیں بنتا؟ توضؤ کہہ دیا آپ نے۔ اس لیے یہ دلیل کچی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں بسم اللہ جو ہے نا وہ صرف سنت ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو وضو آپ کا ٹھیک ہے، کوئی نہیں وضو ہوتا۔ دل تو میرا چاہتا تھا کافی چیزیں بیان کروں، بہرحال ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں چند اور چیزیں بڑی بڑی اہم جو فرائض ہیں نا وضو کے، جس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گا اللہ کے نبی کے وضو کی، پیارے پیغمبر وضو کیسے کرتے تھے، اور ہر بات حوالے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بات حوالے اور دلیل کے بغیر کچی بات انشاءاللہ نہ میں کرنا جائز سمجھتا ہوں، نہ ضعیف حدیث سنانا جائز سمجھتا ہوں، اور نہ دین ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔